वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगा। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कई जगहात पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सूरह बकरा है, चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 30-39। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे अल्लाह ने काफ़ी डिटेल से आदम अलैहिस्सलाम की जो तख्लीक़ के बारे में और उनको जो है जन्नत में रहने का जो अल्लाह ने फ़ैसला किया, फिर वो जो है जन्नत से एक गलती की वजह से बाहर आ गए, शैतान के जो है जो बहकावे के ताल्लुक़ से, ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ना है तो सूरह सौफ है, चैप्टर नंबर 38 आयत नंबर 71-76। आपकी कई कुरान की आयतें हैं जो मैं हवाला दे सकता हूँ, मगर मैं समझाने के लिए आपको शॉर्ट तरीके से आदम अलैहिस्सलाम के बारे में इंशाल्लाह बताना चाहता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अपने हाथों से पैदा किया, और जब उन्होंने पैदा किया अल्लाह ने कहा कि जब मैं पैदा करूंगा और मैं आदम अलैहिस्सलाम की इस जिस्म से, जिसको अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया था, कि सब लोग सजदा करना है। तो ये हुक्म था सारे जो है मलाइक, फरिश्ता, सारे लोगों को। तो सब लोग जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम के जो पुतले में, जिसको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया था, मिट्टी का पुतला था, तो उसमें जो है जैसे ही रूह फूंकी तो सारे लोग सजदा में गिर गए, मगर इब्लीस ने, यानी शैतान ने सजदा नहीं किया। तब अल्लाह ने इब्लीस से पूछा कि तुम्हें कौन सी ऐसी चीज़ ने रोक दी जो तुमने आदम को सजदा नहीं किया। तो इब्लीस कहने लगा कि तूने मुझे पैदा किया है धुआं के बगैर आग के, यानी अल्लाह ने जो आदम अलैहिस्सलाम को जो पैदा किया वो मिट्टी से पैदा किया, शैतान को जो पैदा किया था वो आग से पैदा किया जिसके अंदर धुआं नहीं था। तो उसने वो कहा कि आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया, मुझे जो पैदा किया है वो आग से जो बगैर धुआं के है, तो मैं जो है आदम से बेहतर समझता हूँ, इस वजह से मैं उसको जो है सजदा नहीं करूँगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है उसका जो तकब्बुर था, जो घमंड और गुरूर था उसके अंदर, इस वजह से इब्लीस और शैतान को कहा कि तुम जो है जन्नत से निकल जाओ और जो है तुम पे लानत है क़यामत तक के लिए। और अल्लाह ने बहुत मर्तबा दिया था इन्हें। शैतान जो है फरिश्तों को कंट्रोल करता था, इतना बड़ा जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला पोस्ट दिया था शैतान को। हालांकि वो मलाइका नहीं था, वो जिन था, इसके बावजूद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में वो एक मुकाम पा चुका था। मगर एक सजदा जो है आदम अलैहिस्सलाम को ना करने की वजह से अल्लाह ने उसको जन्नत से बाहर कर दिया। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है जब आदम अलैहिस्सलाम की जो पुतले को बना रहा था, तो वहाँ पर जो है फरिश्तों ने अल्लाह से पूछा कि आप जो है इस शख्स को या जो है इस पुतले को क्यों बना रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो है मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, इन्हें ये क्या करेंगे, आगे इसमें से अनबिया पैदा होंगे, शुहदा पैदा होंगे, ये सारी जो चीज़ें अल्लाह को जो नॉलेज था वो उनको नॉलेज नहीं था। क्योंकि जो फरिश्ते थे तो वो जो है पहले देख चुके थे कि ज़मीन के अंदर जो जिन्नात बसते थे वो आपस में खून खराबा वगैरह जो है करते थे। तो वो समझे कि शायद ये आदम के जो लोग जाएंगे ज़मीन में और ये लोग भी जो है खून खराबा करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उन्होंने कहा कि अगर इबादत के लिए आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर रहे हैं तो हम भी काफ़ी हैं, आपको जो है हर वक्त आपकी इबादत कर रहे हैं। और तो जो है अल्लाह ने फरमाया कि मुझे जो इल्म है वो तुम्हें नहीं इल्म है। तो फिर जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात सिखा दिए, कुछ नॉलेज दे दिया जो आम चीज़ों के अंदर होते हैं, और फिर फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम को पढ़ने के लिए कहा। तो पहले तो फरिश्तों को अल्लाह ने पूछा कि जो है तुम इसके नाम बताओ, ये सारी चीज़ें जहाँ पर रखी हुई हैं या जो भी है। तब फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह, तू मुझे जितना इल्म दिया है उतना ही हमें पता है, इससे बढ़ के हम कुछ भी नहीं जानते, बस सारे इल्म जो है तेरा ही है। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ आदम, तुम जो है इस चीज़ों के नाम पढ़ के सुनाओ। तो क्योंकि अल्लाह ने ऑलरेडी जो है नॉलेज दे रखा था आदम अलैहिस्सलाम को, तो आदम अलैहिस्सलाम जो है बहुत आसानी से सारों के जो है नाम जो है गिनवा दिए। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मुझे जो इल्म है वो जो है तुम्हें इल्म नहीं है। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जन्नत में रहने के लिए एक बाग के अंदर रख दिया और कहा कि जो है तुम इस बाग के अंदर चलो फिरो, मगर एक दरख्त है तुम उसके पास नहीं जाना। जब आदम अलैहिस्सलाम जो है जन्नत के अंदर घूमते फिरते थे तो उनको एहसास हुआ कि जो है वो अकेले से फील कर रहे हैं। तो जैसे ही वो सो के उठे तब एक देखा कि एक औरत जो है उनके सराने बैठी है।
تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ ہوا ہے، یعنی یہ تمہاری تسکین کے لیے جو ہے دیے گئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جو حوا علیہ السلام کو جو پیدا کیا تھا، وہ آدم علیہ السلام کی جو اینڈ رب جو تھی، یعنی ربس جس کو کہتے ہیں پھسلی کی ہڈی، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے پہلے سے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو جو ہے پیدا کر کے ان کے لیے تسکین کا جو ہے ذریعہ بنا دیا تھا، اور اس کے بدلے میں اللہ نے وہاں پر گوشت رکھ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جنت میں رہو، چلو پھرو، بس ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا، وہاں کے جو ہے پھل ہیں اس پھل نہ کھانا۔ اب رہا یہ جو دشمن، اب اس کو لگا کہ جو ہے آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو یہ دشمن سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ کو پہلے اس نے کہا کہ ان کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اور میں بھی یہ لوگوں کو جو ہے کیا کروں گا، بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے، اور جو ہے غلطیاں کراؤں گا، ان کو بھی میں جنت سے نکالوں گا۔ تو جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ مطلب بہت کوشش کرنے کے بعد جو ہے آدم علیہ السلام کو جو ہے اس نے کنونس کر لیا، قسم کھا کے، جھوٹی قسم کھا کے، کہ اگر اس درخت کا پھل تم کھا لو گے تو تم جو ہے کبھی جو ہے موت نہیں آئے گی، اور جو ہے تم کبھی بھی فرشتہ بن جاؤ گے، اور کبھی بھی اس جنت کے اندر رہیں گے۔ تو بہت دنوں کی محنت کے بعد جو ہے اس فریب کے اندر آدم علیہ السلام آ گئے، اور آدم اور حوا دونوں نے مل کے جو ہے وہ پھل کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کو جو ہے آواز آئی کہ تم نے جو ہے میری جو ہے بات کی نافرمانی کی۔ اب جیسے انہوں نے جو ہے پھل کھایا تو ان کی جسم سے جو جنت کا جو لباس اللہ جو ہے جنت میں جب دیتا ہے تو لباس پہناتا ہے، وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ لباس گر گیا۔ اب جو ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں مل کے جو ہے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو جو ہے چھپانا شروع کیے، کیونکہ شیطان جو ہے یہی کرتا ہے کہ آپس میں مرد اور عورت کے جو ہے ستر جس کو کہتے ہیں، چھپانے کی جو جگہ ہے، اس کو جو ہے شرمگاہ کو کھولے رکھ دیتا ہے۔ تو جو ہے انہوں نے چھپایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم نے نافرمانی کی۔ اب جیسے ہی آدم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ارے ہم نے تو غلطی کر دی ہے، حوا علیہ السلام کو بھی ریکگنائز ہوا کہ ہم غلطی کر دیے، تو امیڈیٹلی انہوں نے تکبر نہیں کیا، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے میرے رب ہم نے جو ہے واقعی غلطی کر دی ہے، ہم نے جو ہے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر دیا ہے، اگر تو رحم نہیں کرے گا اور تو جو ہے ہم پہ یہ نہیں کرے گا، رحمت نہیں کرے گا، تو ہم خسارے میں پڑ جائیں گے، تو ہمارا تو نقصان ہو جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس کر دیے، امیڈیٹلی دونوں نے جو ہے دعا کی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے ابھی تم اس جنت کے اندر تو نہیں رہ سکتے، چلو میں نے آپ کو معاف کر دیا، مگر جنت کے اندر نہیں رہ سکتے، ابھی آپ کو دنیا کے اندر جانا ہے، وہاں پر کچھ مدت زندگی وہاں پر گزارنا ہے، اور جو ہے کچھ زندگی گزارنے کے بعد وہاں پر آپ کو موت آئے گی، پھر قیامت آئے گی، اور قیامت کے اندر فیصلہ ہوگا۔ اب رہا مسئلہ کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو اللہ جو ہے جنت سے نکال دیتا ہے، تو شیطان تو خوش تھا، ظاہر سے بات ہے کہ مطلب وہ بھی کامیاب ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو بھی کہا کہ تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ اب اس نے کہا کہ یا اللہ ان کی وجہ سے مجھے تو جنت سے نکالا ہے، تو میں بھی ان لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچاؤں گا، بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے، اور ہر جگہ ان لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تو جو کرنا ہے تو کر، اور جو ہے میں جو ہے ان کے رہنمائی کے لیے ان سے جو بچے اولاد کے اولاد ہوں گے میں پیغمبر بھیجتا رہوں گا، اگر وہ لوگ اس پیغمبروں کی بات جو ہے مان لیں گے تو ان کے ساتھ ان لوگوں کو اٹھا کے بھیجنے پہ جنت میں ڈال دوں گا، اور تم جو ہے اگر تمہارے بات جو مانے تو تمہارے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کی جو ہے شارٹ ہسٹری ہے۔ اس میں اگر ڈیٹیل سے اگر معلوم کرنا ہے تو آدم علیہ السلام جو ہے جو پھل کھائے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھل کا کوئی نام نہیں لیا، اللہ نے کہا کہ ایک درخت تھا اور وہاں کا پھل کھا لیا، تو اس میں ہمیں بحث نہیں کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو جو پیدا کیا تھا تو کئی قسم کی مٹی تھی، اس کے اندر لال مٹی تھی، کالی مٹی تھی، وائٹ مٹی تھی، تو اللہ نے ساری دنیا کے الگ الگ مٹی جو ہے پیدا کر کے جمع کر کے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقریباً جو ہے 40 سال تک تقریباً جو ہے، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر سے بات ہے جو 40 سال تھا آدم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو کیلکولیشن ہے اب اپنی دنیا کے 24 آور سے ہم کیلکولیٹ نہیں کر سکتے، تو جو بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ طویل وقت تقریباً 40 سال تک جو ہے وہ پڑا رہا، جو ہے وہ ایک آدم علیہ السلام کا جو اسٹیچو پڑا رہا، تو کبھی بھی جو ہے شیطان وہاں سے جاتا
تو وہ بھی ڈر جاتا, فرشتے بھی ڈر جاتے, اور جو ہے وہ جان بوجھ کے اس کو لات مارتا تھا. تو اسی وجہ سے اس نے کہا کہ تو نے اس کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے, تو اس کو تو میں آرام سے بہکا سکتا ہوں. پھر وہ جو ہے زبان سے نکلتا اور دوسرے راستے سے وہ نکلتا, وہ بولتے کہ اس کو تو میں آسانی سے بہکا سکتا ہوں. تو جو بھی تھا, تو آدم اس کی ساری چیزیں جو ہے اور ڈیپ جب جاتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو تفسیر کے اندر مل جائیں گے. اسی طریقے سے جو ہے حوا علیہ السلام کے بارے میں بھی کافی تفسیر آتی ہے. شیطان نے جو سجدہ کرنے سے جو انکار کیا تھا تو اس نے خیاس کیا, اس نے مطلب اپنا امیجنری کہا کہ میں جو ہے بہتر ہوں, حالانکہ وہ اللہ کا حکم تھا. اچھا, یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو کرنے کے لیے کہا, بلکہ تعظیمی سجدہ تھا, یعنی کہ ریسپیکٹیبل, یہ بولتے ہیں نا ریسپیکٹ کرنا ہے. تو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اور اپنے پھونک کا روح اپنی پھونک کی, اور آدم علیہ السلام جو ہے مطلب ان کو تمام علم جو ہے عطا کیا. تو یہ ریسپیکٹ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا. تو یہ ایک عبادت کا سجدہ نہیں تھا, بلکہ ایک عزت کا سجدہ تھا جس کو شیطان نے انکار کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا تھا. یعنی مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جو فرشتوں کے اندر ایک ڈاؤٹ تھا کہ آدم کو کیوں بنا رہے, تو ان لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کلیریفائی کرنا تھا کہ تمہارے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے عبادت گزار سمجھ رہے تھے, مگر جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ لوگ انکار کیے. تو شیطان کو جو ہے تھوڑا سا ان کی چال کو جو ہے سمجھانے کے لیے, کیونکہ شیطان جو ہے پورے فرشتوں کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس سے اچھا مرتبہ اس کو دیا تھا شیطان کو, تو وہ معلوم کرنے کے لیے ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چلانا تھا, آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا, ان سے جو ہے غلطی ہوئی, پھر اللہ سبحانہ معاف کیا. اس سے جو اولاد ہیں ہم سارے انہی کے اولاد ہیں, قیامت تک جو بھی آئیں گے سب انہی کے اولاد ہیں. جو ان کو ماننے والے ہیں وہ بھی ان کے اولاد ہیں, جو ان کو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی ان کے اولاد ہیں. اور اسی جو ہے سارے جو پیغمبر نکلے انہی کے اولاد میں سے نکلے. کل قیامت کے دن سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور انہیں اللہ سے ریکویسٹ بھی کریں گے. تفاسیر کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں, کیونکہ وقت ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسرے ایک پروفٹ کے ٹاپک کے اندر بات کریں گے. اگر کچھ ڈاؤٹس ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, یا میسیج کر سکتے ہیں, یا کال کر کے آپ اپنے ڈاؤٹس کلیئر کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.